سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا ایک نیا نام اور ایک نئی صفت کو جاننے سے پہلے ہم جو نام اور جو اللہ کی صفت ہم نے پچھلی کلاس میں سمجھنے کی کوشش کی تھی اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں انشاءاللہ۔ الصمد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الصمد، اور اس کی صفت بے نیازی، اس کی صفت ہے بے نیازی۔ قرآن میں یہ صرف ایک مرتبہ آیا ہے سورہ اخلاص کے اندر، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس نام احد اور صمد کی وجہ سے سورہ اخلاص کا جو بلند ترین درجہ ہے قرآن کے اندر، وہ بھی ہم حدیث کی روشنی میں سمجھ چکے ہیں کہ جس کے مطابق یہ سورہ، یہ 4 آیتوں کی سورہ پورے قرآن کے تہائی کے برابر ہے۔ اس سورہ کو اسی لیے احد الصمد بھی کہا گیا ہے۔ الصمد کے بہت سے معنی ہیں، جیسا کہ ایک ایسا سردار جس کے فیصلوں کو کوئی بدل نہ سکتا ہو، جس سے سب اپنی امیدیں رکھتے ہوں، اپنی ضرورتوں کے لیے اس کے محتاج ہوں، جس کی اطاعت کی جاتی ہو، جو سب سے بڑا ہو، سب سے بالا تر ہو۔ اسی طرح دوسرا معنی جو کہ بہت ہی معروف اور مشہور ہے وہ ہے کہ جو ہر ایک سے بے نیاز ہو اور جس پر سب کا دار و مدار ہو، یعنی سب اس کے ہی محتاج ہوں۔ جبکہ ایک بہت ہی اہم اور تیسرا معنی جو ہم نے سمجھا تھا وہ یہ کہ وہ ٹھوس ہے، اس میں کوئی خلا نہیں ہے، اور یہ انتہائی اہم بہت ہی عجیب معنی ہے سبحان اللہ، اور جس کی ڈیپتھ میں جب ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تو ہم نے جانا کہ جب کسی چیز میں، جب کسی مخلوق میں خلا ہے، اللہ کی تمام ہی مخلوقات کے اندر خلا ہے، جوف ہے کوئی نہ کوئی، اسی لیے وہ کمزور ہیں، اور یہ سب ان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اور انسان اسی وجہ سے اتنا کمزور ہے کیونکہ اس میں پیٹ کا جوف ہے، جو کہ یہ جو پیٹ ہے انسان کا، یہ جو خلا اللہ نے رکھا انسان کے اندر، یہ براہ راست یا غیر واسطہ طور پر انسان کے تمام گناہوں میں اس کا اہم ترین کردار ہے، اس پیٹ کا۔ یعنی بھوک ہو یا شہوت، دونوں ہی کا تعلق پیٹ سے۔ تو اللہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، وہ نہ تو باپ ہے، یعنی اس کے ساتھ تو یہ پیٹ لگا ہی نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے اس کو جو ہے اولاد پیدا کرنے کی حاجت پیش آئے یا ضرورت پیش آئے یا خواہش پیش آئے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ تو باپ ہے اور نہ ہی اس کے ماں باپ ہیں، اور وہ کبھی کسی سے پیدا ہی نہیں ہوا، وہ تو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جو لوگ اس کے لیے اولاد کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہے، چاہے فرشتوں کو بیٹیاں بتاتے ہوں، چاہے حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر کو اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ بتاتے ہوں، تو وہ سب انتہائی گستاخی کے مرتکب ہیں۔ ان کو الصمد، اللہ کے الصمد ہونے کا علم ہی نہیں ہے ان کو۔ پھر ہم نے یہ سمجھا کہ وہی ہے جو سب کو کھلاتا ہے، یعنی پہلی کمزوری شہوت کی، یعنی اولاد پیدا کرنے کی خواہش۔ دوسری کمزوری انسان کے اندر یا دوسری مخلوقات کے اندر یہ کہ وہ کھاتے ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے اس پیٹ کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہیں کیونکہ وہ ہی سب کو کھلاتے ہیں، اور ان کو نہ تو بھوک لگتی ہے اور نہ ہی یہ کمزوری ان کے اندر پائی جاتی ہے، اسی لیے ان کے کسی فیصلے پہ یہ کمزوریاں جو ہیں وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، جبکہ انسان کے فیصلوں پر یہ پیٹ کی وجہ سے جو کمزوریاں اثر انداز ہوتی ہیں وہ اس کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے اپنی تمام مخلوقات کو جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، اس میں سے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ واپس لے، بلکہ وہ ہی جو ہے وہ ان سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے محتاج ہی نہیں ہے
تو وہ کسی بھی چیز کے لیے جو ہے اپنی مخلوق کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ ان کی تمام مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہیں اپنی ہر قسم کی ضرورت کے لیے۔ اس سے ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں جو رمضان کی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ دیا اور پھر اس کی ثواب کے بارے میں یہ بتایا کہ اس کا چونکہ روزہ اللہ کے لیے تو ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ انسان کو معلوم ہے، لیکن اس نیکی کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سرپرائز کے طور پہ رکھا ہے کہ اللہ نے کہا یہ میرے لیے ہے۔ انسان ہر عمل اپنے لیے کرتا ہے لیکن روزہ وہ صرف میرے لیے رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے کہ انسان کہتا ہے کہ اسے کمزور پیدا کیا اللہ نے یہ پیٹ اس کے ساتھ لگایا، اللہ نے یہ کمزوری اس کے ساتھ لگائی، تو اس کمزوری پر قابو پانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا، بلکہ پریکٹیکلی اس طریقے کو نیکی کا اور تقوی کا سبب بنا دیا انسان کے لیے، اس پہ لازم کر دیا۔ ہر بالغ اور عاقل مسلمان کے اوپر یہ رمضان کے روزے فرض ہیں کہ جس سے چھوٹ جائے ان کو ان کی قضا رکھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ جو کمزوری انسان کے اندر پائی جاتی ہے اس کا حل صرف روزے ہیں، اور یہ بات ہم بہت اچھی طرح سمجھ کے جا چکے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر شادی شدہ نوجوانوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی غلط سوچوں کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے روزے رکھا کریں بہت زیادہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں جو روزے رکھنے کی حکمت بتائی وہ یہی، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو چنانچہ ہم پیٹ کو اپنا خدا نہ بنائیں، اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اپنی زندگی کے فیصلے نہ کریں۔ پھر ہم نے یہ سمجھا کہ الصمد نام جو ہے وہ اللہ کا انتہائی، اللہ کی جو عظیم الشان صفت ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ ٹھوس ہے۔ یہ اس قدر بڑی صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ وہ ٹھوس ہے، اسی لیے اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اور اللہ کے تمام ہی نام عظیم و شان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام ہی نام ایسے ہیں، لیکن ان کی حکمتیں جو ہیں ان کو شاید ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے، اور جب اس کو انسانی زندگی اور اللہ کی مخلوقات کی کمزوریوں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات کو جب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ الصمد جو ہے وہ انسان کی عقل میں آ جانے والی بات ہے فوراً، کہ جب یہ والی کمزوریاں جو ہیں وہ مخلوقات کی کہ بہت ساری جو ہے وہ کمیوں کا سبب ہیں، بہت سارے ان کے گناہوں کا سبب ہیں، بہت سارے ان کی تکلیفوں کا سبب ہیں، تو اللہ کے ساتھ ایسی کوئی کمزوری نہیں لگی ہوئی، اللہ کے ساتھ ایسی کوئی جو ہے وہ مسائل نہیں لگے ہوئے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو کسی کی حاجت ہو۔ اور اسی لیے سورہ اخلاص کو ایک تہائی قرآن کے برابر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ ہے، تو اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ اخلاص کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے سنت میں بتائے گئے جتنے بھی طریقے ہیں، کیونکہ یہ مغفرت کا سبب ہے، یہ رحمت کا سبب ہے، یہ برکت کا سبب ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، تو ان برکات کو ضرور حاصل کریں۔ تو ہم اتنے محتاج ہیں اللہ کے، اس لیے ہمیں اللہ کے مسلمان ہونے کے ناطے احد الصمد کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنا پسند کرتا ہے، اس لیے ہمیں صرف اس سے مانگنا چاہیے اور بالکل نہیں جھجکنا چاہیے، جتنا چاہیے اس سے مانگیں، کیونکہ وہ تو صرف کن کہتا ہے اور ہر مخلوق کی ہر ضرورت پوری فرما دیتا ہے۔ یہ الصمد نام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، اس کا چھوٹا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا میں نے۔ اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الہادی۔ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے آف کورس۔ کچھ نام جو ابھی تک میں جب تیاری کر رہی ہوتی ہوں ان ناموں کو پڑھانے اور اس کی، تو ظاہر ہے ابھی تک میں باقی ناموں کے ایک تعارف تو ضرور ہے لیکن ان کی ڈیپتھ میں ابھی تک نہیں گئے ہم۔
تو جو نام اب تک ہم پڑھ چکے ہیں ان میں چند نام ایسے ہیں کہ جو پڑھتے ہوئے جو دماغ سے چپک جاتے ہیں، اور وہ ہر نام ہی کی اپنی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ان ناموں کا بار بار ذکر پھر جو ہے وہ جب انسان اذکار کر رہا ہو، جب انسان دعائیں مانگ رہا ہو، تو وہ بار بار جو ہے وہ دماغ میں آتے ہیں۔ الہادی نام کو سمجھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے میں نے جو سب سے جو میں نے ایک چیز آبزرو کی وہ یہ کہ اس وقت انسان کو اپنے زندگی کے اندر بہت فخر ہے اس بات پہ کہ اس نے سائنس میں بڑی ترقی کر لی، اس نے سائنس کے اندر بہت ترقی کر لی ہے، اور سائنس نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اور انسان اپنا مقابلہ جب کرتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ آج کا انسان زیادہ ترقی یافتہ ہے، تو وہ اس انسان کے ساتھ اپنا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے جو غاروں میں رہتا تھا، جس کے پاس یہ شاید سائنس کی ساری تو وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا یہ نام جاننے کے بعد انسان جان سکتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون تھے۔ آج یہ جو ترقیاں ہیں سائنس کی، یہ اس نے انسان کو ترقی یافتہ بنا دیا، یا وہ لوگ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تھے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ منوعاً عمل کیا۔ تو بہرحال اس نام کی یعنی سبحان اللہ، اس نام کا تعلق سائنس کے سارے رموز و اوقاف سے جڑا ہوا ہے، یعنی سائنس اگر انسانی زندگی جو ہے اس کا بہتر ہونا، یا انسانی زندگی کے کیا انسان کے جسم کے کیا کیمیکل کمپوزیشن ہے، یا انسان کی دماغ کا جو کام ہے اس کی کیا صلاحیتیں ہیں، یا اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے، یا انسانی زندگی کے اندر کون سی مشینریاں یا کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے جو ہے اس کی زندگی کو آسانی کا سبب بنا سکتی، یہ سب ساری چیزوں کو ہم سائنس ہی کہتے ہیں نا۔ تو ان سب کا تعلق جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جڑا ہوا ہے اللہ کے اس نام کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام الہادی۔ ہم اس نام سے بہت اچھی طرح آگاہ ہیں کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم 17 دفعہ کم از کم ہم ہر روز جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں۔ اور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کی صفت ہے ہدا، ہدایت دینا، صحیح راستے پہ چلانا، صحیح راستہ دکھانا، صحیح فیصلہ کروانے والا، اس کا معلوم اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں جو ہے وہ بتایا ہے۔ تو اللہ کا نام ہے الہادی، جس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا، اور اس سے صفت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معلوم ہوتی ہے وہ ہے ہدا، ہدایت دینا، صحیح راستہ دکھانا، یا ہدا یا ہدایت، کہ وہ ہدایت دیتا ہے۔ نص میں ہمیں جو یہ نام کے طور پہ اللہ کا یہ نام الہادی کے طور پہ دو جگہ پہ، یعنی قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو جگہ پہ اس کو بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورۃ الحج، بے شک اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے انہیں جو صراط مستقیم پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر دوسری جو نص میں ہمیں جو ملتا ہے وہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 31، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، بے شک یقیناً اللہ ہی کافی ہے ہدایت دینے اور کامیابی دینے کے لیے۔ تو یہ جو دو جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا اس نام سے ہمیں معترف کروایا ہے، اور یہاں پہ اپنا تعارف پیش کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں، اور ظاہر ہے کہ حدیث میں تو ہمیں مختلف جگہوں کے اوپر دعاؤں کی صورت میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ اس نام کے ذریعے انہوں نے مانگی، اور اس صفت کے لیے، اس صفت کے طور پہ مانگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہدایت فرمائے، اچھے اخلاق کی طرف ہمیں ہدایت دینے والا بنائے۔ تو مختلف دعائیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں اس نام کی، اس صفت کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو تخلیق کیا اور پھر ان کے لیے ہدایت رکھ دی، یعنی ان کو راستے دکھائے کہ کس طرح ان کو زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق فسوی، وہ
جس نے پیدا کیا بہترین طریقے پہ. یعنی اس وقت جو مخلوق، اور اس کو ہم بہت اچھی طرح سے اللہ کے نام الخالق کے اندر، الخلاق کے اندر سمجھ کے جا چکے ہیں کہ جس کو جس طرح پیدا کیا اس سے بہترین صورت اس مخلوق کی ہو ہی نہیں سکتی تھی. اس سے بہترین صورت کسی مخلوق کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، چاہے وہ نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، کچھ بھی ہو، اس مخلوق کی اس سے بہترین صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اور پھر ان کو ہدایت ان کے لیے مقدر کر دی، ان کے لیے ہدایت جو ہے وہ لکھ دی، ان کو ہدایت کا رستہ دکھا دیا. یعنی یہ ہدایت صرف صراط مستقیم کے بارے میں نہیں ہے، جو ہم چونکہ اہدنا الصراط المستقیم سے اس کو جوڑتے ہیں کہ یہ شاید صرف مسلمانوں کے ہی ایک خاص ہوا، وہ بھی ہے، بے شک وہ بھی ہے، اور اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کس لیول کی ہدایت ہے. لیکن یہ ہدایت صرف صراط مستقیم سے نہیں، یہ ہر اس چیز کے لیے جس میں کسی بھی مخلوق کی کوئی حاجت ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدایت عامہ ہے، جس میں انسان کو ہدایت دی کہ وہ کس طرح زندہ رہے، کیسے معاش کمائے، کیسے اپنی دوسری ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کرے. اسی طرح زمین کو ہدایت دی کہ کہاں پہ فصل اگائے، کہاں نرم ہو، کہاں رستے دے انسان کو اور جانوروں کو، کہاں یعنی کہاں جانوروں کے چراگاہیں ہوں گی، اور کس طرح جانوروں کو پھر ہدایت دی کہ کیسے ان کا رہنا ہے اور کیسے ان کا رہنا جو ہے وہ رہنے کے طریقے ہیں. شہد کی مکھی اس طرح نہیں رہتی جیسا ایک شیر رہتا ہے، گدھا جو ہے وہ کام نہیں کرتا جو ایک چیتا کام کرتا ہے نا. تو یہ یعنی انسانوں سے جو مختلف مخلوقات ہیں ان کو بھی سب کو ہدایت دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. چیونٹی کے پاس کوئی جی پی ایس نہیں ہوتا، اس کو محلوں سڑکوں کے ایڈریس معلوم نہیں ہوتے، مگر وہ ہمیشہ لوٹ کر اپنے ہی علاقے میں واپس جاتی ہے. اسی طرح پرندے ہیں، وہ اپنے گھونسلوں سے ہزاروں میل دور جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ لوٹ کے واپس اسی درخت کے اوپر آتے ہیں، اپنے ہی گھونسلے میں، اپنے ہی بچوں کے پاس. درختوں کے اوپر جو پھل لگتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو مقدار ہوتی ہے وہ اللہ کو پتا ہے کہ کتنی مقدار میں اس درخت کا جو پھل ہے وہ یعنی اللہ نے اس کو ہدایت دی کہ اس موسم کے اندر یا اس سال میں یا اس فصل کے اندر تم نے اتنا پھل اگانا ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ جس انسان کو اللہ نے اس کی طرف ہدایت دینی، اس درخت کی طرف، اس کی کتنی ضرورت ہے. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کب نکلے گا، کب ڈوبے گا، کس راستے پہ چلے گا، جمادات کی مثالیں ہیں نا یہ ساری کی ساری. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ فرشتے جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ اپنا کام کریں. ان کو ہدایت کس نے دی؟ اللہ نے دی کہ جب کوئی آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے پاس جا کے ایک فرشتے کو جب اللہ مقرر کرے گا تو اس نے کیا کرنا ہے ساری رات کھڑے ہو کر. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جن ہیں، جنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ تم بھی انسانوں کی نظروں سے جو ہے اوجھل ہوگے، تم انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوگے، یہ بھی اللہ کی ہدایت ہے ان کو. تو یہ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان ہی نہیں، ہر مخلوق کو یہ ہدایت دی کہ اس کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے. اگر ہم آسان الفاظ کے اندر کہیں کہ اس کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو ہدایت دی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہادی وہ ہے جو ہدایات دیتا ہے اور پھر ان ہدایات پر عمل درآمد کرنے کی رہنمائی بھی فرماتا ہے. کیونکہ کائنات جو ہے اس کی تمام مخلوق کے جو راز و رموز و اوقاف ہیں وہ ان سے صرف اللہ ہی آگاہ ہے. جیسا انسان کہتا ہے کہ اس نے شاید اس دنیا کی تمام مخلوقات کو جان لیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندروں میں پیدا کی ہے، آسمانوں میں پیدا کی. نہیں، اگر وہ جانتا ہوتا تو وہ جو جن چیزوں کے پیدا کرنے کی حکمتوں کو وہ آج تک نہیں جان سکا، وہ یہ جانتا کہ اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا. بہت سارے ایسے پرندے ہیں، بہت سارے ایسے پودے ہیں، بہت سارے ایسے سمندری حیوانات ہیں جس کے بارے میں انسان کہتا ہے کہ ان کی پیدائش کی کیا وجہ ہے، لیکن چونکہ خالق کو معلوم ہے کہ اس نے ان کو کیوں پیدا کیا اور ان کی پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، ان کو ہدایت دے دی ان مخلوقات کو، تو وہ مخلوقات اپنے مقصد پہ عمل پیرا ہیں. انسان کو سمجھ آئے نہ آئے،
کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتا ہے کہ اس کے پاس عقل ہے تو اس کو ہر چیز کی سمجھ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان نے یہ جاننا شروع نہیں کیا تھا اس سے پہلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو جو ہدایت دے رکھی ہے اپنی زندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے کی، وہ اس کے اوپر اسی طریقے سے عمل پیرا ہے. اگر ہم ہدایت کو قرآن اور سنت کی روشنی میں 4 اقسام میں تقسیم کریں جیسے کہ علماء کرام نے کیا ہے، تو اللہ کی صفت کاملہ اور عظیم الشان نام کی ہم اور اچھے طریقے سے تشریح سمجھ سکیں گے. تو 4 جو ہدایت کی شکلیں ہیں، 4 جو اللہ تعالیٰ ہدایتیں 4 قسم کی ہیں جو انسانوں کو میسر کرتے ہیں. اس کے اندر ویسے اگر ہم کہیں انسانوں کو، تو چونکہ ہم انسان ہیں تو ہم خصوصی طور پہ انسان کی بات کرتے ہیں، لیکن دراصل جو پہلی قسم کی ہدایت ہے وہ ہے ہدایت عامہ، جس کی تھوڑی سی تفصیلات ابھی ہم نے ڈسکس بھی کی. یہ ہدایت عامہ جو ہے وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے لیے، ہدایت عامہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے لیے. ایک انسان کی اگر ہم سب سے پہلے وہ لیں اگزامپل لیں، انسان کے پاس کان ہے، انسان کان سے سنے گا، زبان ہے زبان بولے گی. کان بول نہیں سکتا زبان سننے سے. کس نے ہدایت دی؟ ان کانوں کو کس نے ہدایت دی کہ انہوں نے سننا ہی ہے؟ اس زبان کو کس نے ہدایت دی کہ اس نے بولنا ہی ہے؟ ان پیروں کو کس نے ہدایت دی کہ انہوں نے چلنا ہی ہے؟ اس دل کو کس نے ہدایت دی کہ اس نے خون کو پمپ کرنا ہے؟ اللہ نے. الحادی نے. الحادی نے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان بالوں کو بھی ہدایت دی. ہمارے بازو کے جو بال ہیں وہ ایک حد تک بڑھتے ہیں، اس کے بعد رک جاتے ہیں. ہماری آئی بروز کے جو بال ہیں وہ بڑھتے ہیں، حالانکہ ہم سب کے نالج میں ہے کہ بال نے بڑھنا ہی ہوتا ہے، لیکن سر کے بال مسلسل بڑھتے رہتے ہیں، آئی برو کے اور پلکوں کے بال رک جاتے ہیں خاص لینتھ پہ آ کے. ان بالوں کو کس نے ہدایت دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. پھر جو مردوں کی داڑھی ہے آپ وہ دیکھیں وہ نیچے کی طرف بڑھتی ہے، جبکہ جو سر کے بال ہیں وہ اوپر کی طرف بڑھتے ہیں. اگر آپ الٹا کر لیں تو کیسا عجیب سا لگے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سر کے بالوں کو ہدایت دی کہ وہ اوپر کی طرف بڑھ کے نیچے کو گر جائیں. داڑھی کے بالوں کو ہدایت دی کہ وہ اوپر کی طرف نہ بڑھیں بلکہ وہ نیچے کی طرف بڑھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بالوں کو بھی ہدایت دے رکھی ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ناک سے بھی پانی نکلتا ہے، ہمارے منہ میں جو یہ تھوک ہے یہ پانی بھی نکلتا ہے، آنکھ سے بھی پانی نکلتا ہے، لیکن سب کا ذائقہ مختلف. حالانکہ تینوں قسم کے پانی ایک ہی جگہ سے منہ یعنی چہرے کے اندر سے اخراج ہو رہا ہے ان کا. کس نے ان کو ہدایت دی کہ ان کے ٹیسٹ مختلف ہوں گے؟ کس نے ان کو ہدایت دی کہ ان کے ٹیکسچر مختلف ہوں گے؟ آنسو جو ہے وہ ناک کے پانی کے جیسا نہیں ہے، تھوک جو ہے وہ ناک کے یا آنسو کی طرح کا نہیں ہے. یہ ان کو کس نے ہدایت دی؟ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہدایت دی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ مخلوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام مذکر اور مؤنث کی تقسیم کی، پھر تمام مذکر اور مؤنث کو ان کے مختلف دائروں میں جو ان کی ذمہ داریاں ان کی ہدایت ان کو دے دی. ایک مرد کو اگر عورت کے حصے کا کام کرنا پڑتا ہے اسے ناگوار گزرتا ہے، ایک عورت کو اگر مرد کے حصے کا کام کرنا پڑتا ہے اسے ناگوار ہی گزرتا ہے. لیکن جو معاشرے کا جو رخ ہے اس نے اس کی سوچوں کو بے شک تبدیل کر دیا اب آگے. لیکن پہلے جب انسانیت جو ہے وہ واقعی سیدھے راستے پہ تھی تو اس وقت عورت کو مرد کا کام کرنا ناگوار ہی گزرتا تھا، مرد کو عورت کا کام کرنا ناگوار ہی گزرتا، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایتیں ہیں جبلتوں کے اندر، یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایتیں ہیں انسانی فطرتوں کو. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ مذکر اور مؤنث کو چاہے وہ انسانوں میں ہوں چاہے وہ اللہ کی دوسری مخلوقاتوں میں ہوں ان کو ہدایت دی کہ ایک دوسرے سے تعلقات قائم کریں. اس چیز کی خواہش کی ہدایت، ان کی خواہش کو یہ ہدایت دی کہ وہ ان کے اندر پیدا ہو. پھر اس خواہش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ وہ جب ایک دوسرے سے تعلقات قائم کریں پھر ان کی اولادیں پیدا ہوں، اور پھر جب وہ اولادیں پیدا ہوں تو پیدائش کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس پیدائش کے عمل کے اندر سے جو گزرتی ہیں ساری مؤنثیں،
اچھا، ہر مخلوق کی مؤنث جو گزرتی ہے اس ہر مرحلے کے اوپر جو کس طریقے سے اس مرحلے کا گزرنا چاہیے اس کی ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی. پھر اس کے بعد اس اولاد کا پیدا ہونا اس کی ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی. پھر اس اولاد جب وہ اولاد پیدا ہو جاتی ہے وہ اپنے ہی والدین کو پہچانتی ہے. سبحان اللہ. اس کو حالانکہ بچوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے 3 مہینے تک وہ شکلوں کو نہیں پہچانتے، لیکن کوئی بچہ جو اندھا بھی پیدا ہو وہ بھی اپنی ہی ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے. کس نے ہدایت دی اس کو؟ کس نے اس کو یہ سکھایا کہ اس نے پیدا ہونے کے بعد دودھ پی کے ہی اپنے پیٹ کو بھرنا؟ کس نے اس کو یہ ہدایت دی کہ وہ روئے گا تو دوسرے کو پتا چلے گا، اس کی ماں کو پتا چلے گا کہ اس کو کسی چیز کی تکلیف ہے؟ کس نے اس کو یہ ہدایت دی کہ جب اسے بھوک لگے تو وہ روئے، جب اس کو اپنا ڈائپر چینج کرانا ہے تو وہ روئے؟ کس نے ہدایت دی یہ ساری؟ الہادی نے. پھر اس الہادی نے جانوروں میں آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اندر بھی یہ پہچان رکھی کہ ان کے خاندان ہے، نہ صرف انسانوں کے اندر بلکہ جانوروں کو بھی اس چیز کی ہدایت دی. بلی کو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ان کی حفاظت کے لیے ان کو چھپا دیتی ہے لے جا کے، کیونکہ جو دوسرے بلے ہیں یا دوسرے جو جانور ہیں وہ ان کو کھا نہ جائیں. یہ ہدایت کس نے دی اس کو؟ یہ کہ ان کو پیدا ہونے کے بعد چھپانا ہے، یہ ہدایت کس نے دی ان کو؟ پھر آپ پرندوں کو دیکھیں کہ جب ان کے بچے انڈوں سے نکلتے ہیں تو یہ کس نے ہدایت دی کہ ان کے بھی پیٹ بھرنے ہیں؟ جب تم باہر نکلو تو جا کے صرف اپنا پیٹ نہ بھرو بلکہ لا کے اپنے اولاد کے منہ میں بھی جو ہے وہ دانہ ڈالو. یہ کس نے ہدایت دی؟ الہادی نے. یہ سب اللہ کی ہدایت اور اس کا مظہر ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی دوسری اگر ہم مخلوقات کے اندر دیکھیں کہ چونٹی ہے، ایک سائنٹسٹ نے چونٹیوں کے اوپر ایک ریسرچ کنڈکٹ کی تو اس نے دیکھا کہ چونٹیاں کیا کرتی ہیں کہ جب کسی بھی اس کا بیج لیتی ہیں کسی پھل کا یا کسی بھی یعنی اس کا دوسری فصلوں کا، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے گھر میں لے جانے سے پہلے اس کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہیں. تو اس نے اس چیز کو بڑا غور سے دیکھا اور پھر اس نے بہت مختلف قسم کے بیج لیے اور ان سب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کو بو دیا. تو جب اس نے دیکھا کہ کوئی بیج نہیں ہوگا، سبحان اللہ، اللہ نے چونٹی کو یہ ہدایت دی ہے کہ جب وہ بیج لے کر جائے کسی قسم کا اپنے گھر پہ تو اس کو 2 اس میں تقسیم کر دے تاکہ اس کے اتنے چھوٹے سے گھر میں اگر وہ اگ آئے گا وہ بیج تو وہ کس طریقے سے مینج کرے گی. تو خیر بہرحال وہ اس چیز کو غور کرتا رہا. پھر اس نے ایک بیج لگایا جس کا اس پھل کا نام شاید سلانچو کر کے کچھ نام ہے اس بیج کا، کہ اس نے دیکھا کہ اس بیج کو 2 میں بھی تقسیم کرنے کے باوجود وہ بیج اگا. تو اس نے اب وہ چونٹیوں کے آگے ڈالا کہ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے اس کو 3 میں تقسیم کر دیا. سبحان اللہ. اس کو نام کا پتا تھا چونٹیوں کو کہ یہ سلانچو. اللہ نے ان کو ہدایت دے رکھی کہ یہ بیج ہوگا تو اس کو 3 اس کے اندر. یہ الہادی کی یعنی ہدایت عامہ کو سمجھنے کے لیے مثالیں اگر ہم دیکھیں. پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ شہد کی مکھی کبھی خراب پھول سے یا زہریلے پھولوں سے جا کے جو ہے وہ نہیں رس نہیں سک کرتی، اور اسی سے جو وہ بنتا ہے شہد بنتا ہے. اللہ نے ہدایت دی کہ اس شہد کو انسانوں کے لیے کام میں لانا ہے. خود مکھی نہیں پی جاتی، اس کو بناتی ہے لیکن اس کو پیتی نہیں. یہ اور پھر کس مکھی کا کیا کام. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ انسان پانی تو پیتا ہے، زہر نہیں پیتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ اس کے لیے جو ہے وہ نقصان کا سبب ہے. اس طرح کے علم نہیں حاصل کرتا، اس طرح کی نوکریاں نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسی جابز ہیں جس کو ہر کوئی برا سمجھتا ہے. پروسٹیٹیوشن لے لیں، کون انسان ہے، کون سے مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہے جو اس عمل کو، عورتوں کا اپنے جسم کو دوسروں کے لیے پیش کر دینا، اس عمل کو کسی مذہب، کتنے بھی لبرل مذاہب سے کیوں نہ ان کا تعلق ہو، ہر جگہ اس کو جو ہے وہ برا ہی سمجھا جاتا ہے. بے شک مختلف لاز بنا کے اس کو لیگل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن برا ہی سمجھا جاتا ہے اس کو. تو یہ انسانی جبلت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہیں. پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں انسان کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھا، اس کی فطرت میں رکھا کہ جب اسے کوئی خطرہ ہوتا ہے
تو وہ فوراً اس کا مقابلہ کرتا. جب اس کو جیسے ہی کوئی خطرہ ہوگا وہ اس کا فوراً مقابلہ کرے گا. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الہادی ہدایت عامہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہدایت رکھی اپنی تمام مخلوقات کے لیے کہ جو چیزیں ان کے لیے فائدہ مند ہیں ان کو وہ حاصل کریں. سبحان اللہ. یہ اللہ سبحانہ، اور یہ کافر کے لیے بھی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے یہ ان کے لیے بھی ہے یہ ہدایت عامہ. کوئی کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ نان مسلمز ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہوں کہ وہ بلا وجہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچا رہے ہوں یا ان کو فائدے نہ مل رہے ہوں جو اس دنیا کے اندر، وہ بھی اسی طرح فائدے اٹھاتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے، کیونکہ یہ ہدایت عامہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہوئی ہے خود ہی. اس کو کوئی دے نہیں سکتا تھا یہ ذمہ داری، کوئی اس کو اس ذمہ داری کا کیا پابند نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا اللہ ہونا، اس کا اللہ ہونا ہی جو ہے وہ اس کے لیے یہ اس نے اپنے اوپر اس ذمہ داری کو لے لیا کہ میری مخلوقات کی جو ہے ہر ضرورت کو میں نے پورا کرنا، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد ان کو ہدایت دینی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اپنے لیے فائدے کا ہر وہ کام کریں جو ان کے لیے فائدے کا سبب ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ چاہے وہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو اس کو مانتی ہے، کیونکہ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں سوائے انسانوں اور جن کے، سوائے انسانوں اور جن کے، باقی تمام مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں. تو جو انسانوں اور جنوں میں سے بھی جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ان کو بھی ہدایت عامہ کا فائدہ ہوتا ہے. یہ ہے اللہ کا اللہ ہونا، یہ ہے اللہ کا رب ہونا، یہ ہے خالق کا خالق ہونا، اور یہ ہے ہادی کا الہادی کا ہادی ہونا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کی پہلی جو قسم ہے ہدایت کی وہ ہے ہدایت عامہ، جو ہر ایک کے لیے، اللہ کی ہر مخلوق کے لیے، انسان، جن، حیوانات، جمادات، نباتات، فرشتے، ہر ایک کے لیے. اور یہ اس میں خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو چھوڑ نہیں دیا پیدا کر کے، بلکہ اس نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے، اس کے لیے ہدایات دی ہیں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کو ہو یا اپنی کوئی بھی مخلوقات ہو، ان کو جو بھی رہنمائی چاہیے، کس لیے؟ کہ ان کی زندگی میں جو فائدے ان کو حاصل ہوتے ہیں اس کی طرف ان کی رہنمائی فرماتے ہیں. اب دوسری قسم جو آ گئی وہ ہے ہدایت البیان والارشاد للمکلفین. اس کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے ہدایت الدلالہ. ہدایت الدلالہ یہ جو دوسری قسم ہے، یہ اب جو باقی تین قسمیں یہ خاص قسمیں ہیں اپنی نوعیت کے اندر بھی، اللہ کی جو ہدایت کی نوعیت ہے اس کے اندر بھی، اور جن کے لیے ہے وہ بھی. لیکن اس کا یعنی ان کا خاص ہونا براہ راست جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والوں کے لیے. تو یہ تین جو باقی اقسام ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس لحاظ سے خاص ہیں کہ صرف عقل والوں کے لیے. پہلی والی جو قسم تھی وہ عقل اور بے عقل دونوں کے لیے تھی، دونوں مخلوقات کے لیے تھی. اب جو یہ تین اقسام آ رہی ہیں یہ عقل والوں کے لیے ہیں، لیکن یا تو وہ عقل والے جو ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں گے یا پھر نہیں اٹھائیں گے. تو جو دوسری قسم ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ہے ہدایت الدلالہ، ہدایت البیان والارشاد. یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو واقعی ہدایت چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں. اس سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا، محدثین کو پیدا کیا کہ وہ اللہ کی قرآن کی حفاظت کریں، اللہ کے کلام کی حفاظت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء کی زندگیوں اور ان کی جو باتیں ہیں ان کی حفاظت کریں تاکہ وہ بعد میں آنے والے انسانوں کی رہنمائی کا سبب بنے. ہمارے دور کے اندر علماء کرام ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہدایت الدلالہ ہے یہ دراصل اس لیے ہے کہ کل کو جب قیامت کا دن ہو تو کوئی انسان اللہ کے آگے یہ شکایت نہ کر سکے کہ آپ کی ہدایت تو میرے تک پہنچی نہیں.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اسباب، ہدایت مطلقاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ہدایت دیتے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ جو رسل ہیں، یہ جو انبیاء ہیں، یہ جو محدثین ہیں، یہ جو علماء کرام ہیں، یہ جو فقہ کرام ہیں، یہ جو مقررین ہیں، یہ جو اساتذہ کرام ہیں، یہ تمام اسباب ہیں اس ہدایت کی طرف لے جانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو ہدایت الدلالہ ہے، یعنی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی بھی اللہ کی مخلوق کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے ان احکامات پہ، تیری ان کتابوں پہ، تیری ان بھیجے ہوئے رسولوں کی باتوں پہ اس لیے عمل نہیں کیا کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان اسباب کو ان تک پہنچا دیا اتمام حجت کے لیے، دلیل مکمل کر دینے کے لیے، حجت تمام کر دینے کے لیے، تاکہ کوئی انسان قیامت والے دن اس بات کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے یا اللہ کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے کہ اس کی ضلالت کا سبب یا اس کی گمراہی کا سبب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے، استغفر اللہ، کہ انہوں نے، جس طرح کہ شیطان نے کہا اللہ کو کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، حالانکہ اللہ نے اس کے سامنے سارا کچھ اس کے سامنے واضح تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو اللہ کا وعدہ ہے، وہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن تک ہدایت نہیں پہنچی کہ انہیں عذاب نہ دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جن تک اللہ کی ہدایت نہیں پہنچے گی اللہ انہیں عذاب بھی نہیں دے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ام تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی یہ آیت جو ہے سورۃ الزمر کی 56-57، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا حال بیان کر رہے ہیں کہ جو حسرت کریں گے اس بات کے اوپر، جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر حسرت ہے کہ ہم نے ضائع کر دیا جو بھی اللہ کی طرف سے تھا، اور یہ کہ ہم رہے ان میں سے کہ جو خسارہ پانے والے ہیں، یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ الزام لگائیں گے استغفر اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ہدایت کی طرف رہنمائی نہیں کی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اسی میں فرماتے او تقولوا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم متقیوں میں سے ہو جاتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حجت ہے کہ تم ایسا، یہ جو تم اللہ کے اوپر وہ کرتے ہو تو یہ قرآن ہے نا تمہارے لیے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، سورہ فصلت میں، کہ اللہ نے تو سمود کو بھی ہدایت بھیجی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ سمود نے ہدایت حاصل نہیں کی۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو ہدایت الدلالہ ہے اور ارشاد ہے اللہ نے مکمل کر دی ہر ایک کے لیے، رسول بھیج کے، علماء کرام کو بھیج کے، کتابوں کو بھیج کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن جو حسرت کرنے والے ہوں گے وہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ ہم تک تو ہدایت پہنچی نہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سامنے پھر یہ ساری کی ساری جو ہے وہ حجت ہے ان کے اوپر کہ کیا رسول تمہارے پاس نہیں؟ سورہ یاسین کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جہنمیوں سے فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا تھا، تو وہ آگے سے کہیں گے کہ آیا تھا لیکن ہم نے ہی ان کی بات نہیں سنی۔ اس وقت وہ اقرار کریں گے اس بات کا کہ ہاں اللہ کی ہدایت ان تک پہنچی، اللہ کی دلیلیں ان تک پہنچی، لیکن انہوں نے ہی ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ جو ہدایت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت تک انسان کو مکلف نہیں بناتے، جنوں کو مکلف نہیں بناتے جب تک کہ ان تک ہدایت نہ پہنچ جائے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جو ہے وہ طائف سے واپس آتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ جنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ اس قرآن کو سن کے ایمان لے آیا، تو اللہ نے تو جنوں کی ہدایت کا بھی سبب کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کے لیے ہدایت الارشاد والبیان کا سبق کیا ہے، اسباب پورے کر دیے ہیں۔ آج اس دنیا کے اندر اتنی بڑی آبادی ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک ہدایت نہیں پہنچی، کیونکہ اس کے اسباب بھی اتنے ہی وسیع کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ بے شک انبیاء اور رسل نہیں پائے جاتے اب،
لیکن کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ہر جگہ مسلمانوں کو اللہ نے پھیلا دیا؟ ہر جگہ ایسے مسلمان موجود ہیں جو لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں، فزیکلی بھی، ویب سائٹس ہیں، ان کے یوٹیوب چینلز ہیں، پھر کون کون سے، آج آپ دیکھیں واٹس ایپ، جہاں پہ اتنا بڑا فتنہ واٹس ایپ سے کھڑا ہوا، وہاں پہ جو نیک لوگ تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اللہ نے اس واٹس ایپ کو ان کے لیے ہدایت پھیلانے کا سبب بنا دیا. تو آج کوئی انسان ایسا نہیں. اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کوئی گھر ایسا نہیں رہ جائے گا جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ہدایت نہیں پہنچے گی. ہر گھر میں چاہے وہ مسلمان کا گھر ہے چاہے وہ غیر مسلم کا گھر ہے، اس تک اللہ کا یہ اسلام پہنچ کے رہے گا. اب آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں. پھر جو تیسری ہدایت ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ ہدایت الارشاد سے. پہنچا دینا ہر ایک کی ذمہ داری، پہنچا دینا ہر ایک کی ذمہ داری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو، بے شک مجھ سے تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ پہنچے. یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جس کے، ہر ایک شخص مکلف ہو گیا جس تک ہدایت الارشاد پہنچ گئی. جس تک کوئی بھی اللہ کی بات پہنچ گئی وہ مکلف بن گیا. کس بات کے لیے؟ ایک تو یہ کہ خود جواب دے کہ ہاں اس تک ہدایت پہنچی، دوسرا اس بات کے لیے کہ اس نے آگے پہنچائی یا نہیں پہنچائی. تو یہ جو تیسری ہدایت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ہے ہدایت التوفیق والالہام وشرح الصدر لقبول الحق ورضا به. تیسری ہدایت ہے ہدایت توفیق. ہم پڑھ چکے، ہم سمجھ چکے ہدایت ہے صرف اللہ کی طرف سے، مطلقاً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. اسباب اللہ نے جو پیدا کیے ان کا کام صرف پہنچا دینا ہے، ان کا کام صرف ارشاد ہے. ہدایت التوفیق یہ بہت ہی خاص توفیق ہے، یہ بہت ہی خاص ہدایت ہے. یہ کن کے لیے؟ یہ ان کے لیے جن کو اللہ کے علم، اللہ اپنے علم اور عدل کی وجہ سے نیک کام کرنے اور اس ہدایت پہ چلنے کی توفیق دیتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، کیونکہ یہ ہر ایک کو نہیں ملتی. ہدایت توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ صرف ان کو ملتی ہے جن کو اللہ کے علم اور عدل کے سبب اللہ جانتے ہیں کہ ان کے دل میں ہدایت کی خواہش ہے، یا کہنا چاہیے کہ وہ کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے کوشش کرنا شرط ہے. اور بہترین اس کی اگزامپل ہے حضرت ابراہیم اور نمرود. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سبب ہے اللہ کی ہدایت نمرود تک پہنچانے کا. ڈائریکٹ ارشاد، ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو اس کے در پہ پہنچا دیا. پھر نمرود کو اللہ کے اور رسول جو ہیں حضرت ابراہیم کیسی کیسی اس کو نئی وہ حجتیں اس کے اوپر تمام کرتے. وہ کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ میرا اللہ جو ہے وہ موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے. تو وہ کافر انسان فوراً کہتا ہے کہ وہ تو میں بھی دیتا ہوں، وہ تو میں بھی زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں، لیکن کیسے کہ جس کو موت کی سزا تھی اس کو بخش دیا اور جو معصوم تھا اس کو قتل کر دیا. تو حضرت ابراہیم کیا رک جاتے ہیں یہیں پر؟ نہیں، وہ کہتے ہیں بہترین دلائل اس کے سامنے رکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، میرا رب جو ہے وہ تو مشرق سے سورج بلند کرتا ہے، تم مغرب سے کرو. تو وہ آگے سے کیا لاجواب ہو جاتا ہے. اور اس کا یہ لاجواب ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اس تک حضرت ابراہیم نے ہدایت ارشاد پہنچا دی. اب آگے حضرت ابراہیم کا جو ہے وہ بس نہیں تھا، ان کا زور نہیں تھا، وہ زبردستی اس کو دین پہ نہیں لا سکتے تھے. یہ ایک بہت ہی اہم ہدایت ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتی. نمرود کے دل میں ہدایت کی خواہش نہیں تھی، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، وہ گمراہی پہ مرا. حضرت ابراہیم کے دل میں خواہش تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان تک ہدایت پہنچائی کہ اپنی ایک ایک نشانی، کیا وہ نشانیاں آج لوگوں کے پاس موجود نہیں ہیں؟ آج بھی موجود ہیں. اسی طریقے سے وہ سورج بھی ہے، اسی طرح وہ چاند بھی ہے اپنی منزلیں طے کرتا ہوا، اسی طرح نباتات اگتے ہیں، اسی طریقے سے پرندے اڑتے ہیں، اسی طریقے سے پانی بہ رہا ہے، آبشاریں، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام نشانیاں موجود ہیں جن سے حضرت ابراہیم نے ہدایت حاصل کی، کیونکہ ان کو ہدایت کی خواہش تھی. تو یہ جو ہدایت توفیق ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرماتے.
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا من یہد اللہ فہو المہتد، تو کوئی گمراہ ہو سکتا ہے اس بات سے کہ اللہ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے ہی ہدایت ملتی ہے. نہیں، یہ اللہ اپنے علم اور اپنے عدل کے ذریعے سے لوگوں کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے دل میں ہدایت کی طلب کو دیکھتے ہوئے انہیں عطا فرماتے ہیں. تو یہ ہدایت التوفیق ایک بہت بڑی، بلکہ کہنا چاہیے دنیا میں اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. تو یہ ہر ایک کو جبرن نہیں دیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ. جیسا ہم دیکھتے ہیں نا ہدایت عامہ، وہ تو کوئی چاہے نہ چاہے اللہ دے رہا ہے اس کو، لیکن ہدایت التوفیق یہ صرف ان کو ملتی ہے جو کوشش کرتے ہیں. اور پھر کوشش بھی کوئی عام سی کوشش نہیں، ہاں مجھے بڑی خواہش ہے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے رستے پہ لگائے، میرے لیے دعا کرے نا میں سیدھے رستے پہ چل پڑوں. ہاں جب اللہ چاہیں گے تو ضرور، مجھے شوق تو بہت ہے میں قرآن پڑھ لوں، مجھے میری خواہش تو بڑی ہے کہ میری اولاد نیک ہو جائے، میرا دل تو بڑا چاہتا ہے میں قرآن کی تفسیر کو سمجھوں. نہیں، یہ والی نہیں، کوشش اپنی پوری صلاحیتوں کو لگا کے، اپنی پوری طاقت کو لگا کے، اپنے مالی طاقت کو، اپنی جسمانی طاقت کو، اپنی ذہنی طاقت کو لگا کے اس بات کا پروف دیا جائے کہ ہم ہدایت چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت التوفیق عطا فرماتے ہیں. اسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. خواہش بڑی پیدا ہوتی ہے نیکیاں کرنے کی، لیکن ہماری سستیاں اس کے اوپر آ جاتی ہیں. کبھی ہماری نیند کی خواہش، کبھی ہمارے آرام کی خواہش، کبھی ہماری اولادیں، کبھی ہمارے ازواج، کبھی ہماری یہ دنیا کے رشتہ دار، کبھی دنیا کی اٹریکشنز، یہ سارا کچھ بیچ میں آ جاتا ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت کی کہ ہم دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. ہمارے اے دلوں کو ثابت رکھنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ جو ہے وہ ثابت قدم کر دے، ہمارے دلوں کو موڑ دے اپنے دین کی طرف. تو اللہ سے بار بار نہ صرف یہ کہ انسان پوری کوشش کرتا رہے، بلکہ مسلسل اس پہ قائم رہنے کے لیے، اس ہدایت پہ، یہ جو ہدایت توفیق ہے اس پہ قائم رہنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا قنوت سکھائی، اس میں سب سے پہلے کیا بات سکھائی؟ اللہم اہدینی فیمن ہدیت، اللہم اہدینی فیمن ہدیت، ہدایت. تو یہ جو ہدایت والے دل ہیں، یہ جب اللہ کی کتابوں اور احکامات کو سنتے ہیں تو خود بخود اس کو قبول کرتے ہیں. اور ہوتا یہ اللہ ہی کے اذن سے کہ وہ توفیق پاتے ہیں کہ پھر سیدھے راستے پر چلیں اور راضی ہو جائیں. یعنی پہلی تو یہ کہ ان کو توفیق ہوتی ہے ہدایت کی، سیدھے راستے پہ چلنے کی، پھر اس کے بعد ان کے دل اس پہ مطمئن ہو جاتے، ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مضبوطی پیدا کر دیتے ہیں کہ جو ان کو سیدھے راستے پہ چلنے کا جو ہے وہ دل جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے. پھر یہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے پھر ایسے مومن. اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کتنے بڑے بڑے کام کر گئے، مسلمان کتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں. کب؟ جب وہ ہدایت توفیق کو حاصل کر لینے کے بعد اس پہ قائم رہنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اپنے توکل کو مکمل کر دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہدایت ان سے چھینے نا، پھر اللہ ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. اور پھر جو ایسے لوگ ہیں کہ جو علم حاصل کر لینے کے بعد منہ موڑ لیتے ہیں اس سے، تو پھر اللہ بھی ان کو گمراہی میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی ثبوت دیا کہ ان کو نہیں چاہیے یہ نعمت. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں يَهْدِي بِهِ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جنہوں نے اس کی اتباع پہ رضامندی ظاہر کی، تو ان کو سبل السلام، سلامتی کے راستے کی طرف اللہ ہدایت دیتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر اپنے اذن سے نور کی طرف لے آتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. یہ ان کے لیے کہ جو ہدایت کی توفیق چاہتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَن یشاء اللہ یضللہ
وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر اللہ ہی چاہتے ہیں جن کے لیے وہ گمراہی میں پڑ جاتے، اور جس کے لیے چاہتا ہے ان کو صراط مستقیم پہ لگا دے۔ تو اللہ کا چاہنا کس وجہ سے؟ اللہ کا چاہنا انسان کے دل کا چاہنا، جب انسان کا دل گمراہی چاہے گا تو اللہ کا چاہنا بھی یہی ہے کہ اس کو گمراہی میں مبتلا کر دے، اور جب انسان کا دل چاہے گا کہ وہ ہدایت حاصل کرے اور اس کی کوششیں اس بات کا ثبوت دیں گی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت بھی یہی ہے کہ وہ اپنے بندے کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دن رات یہی دعائیں مانگی جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف بڑھ کے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میری طرف ایک قدم آؤ میں دوڑ کے تمہاری طرف آؤں گا۔ تو پھر انسان تھوڑی سی کوشش کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کوششوں میں خود ہی برکتیں ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو چوتھی ہدایت کی قسم ہے وہ ہے الہدایت الی الجنت والنار یوم القیامہ، بہت ہی خاص، جو صرف اور صرف اللہ کے نیک لوگوں کے لیے، یہ صرف اللہ کے ان متقین کے لیے کہ جو قیامت والے دن جن کو جو ہے وہ جنت عطا کی جائے گی، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے، ان بدبختوں کے لیے بھی ہے، یعنی ان جہنمیوں کے لیے بھی یہ ہدایت کہ جن کو ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی خاص ہدایت ہے یہ، اس میں دیکھیں، اس میں بھی انسان کے لیے کتنا فخر ہے اس مسلمان کے لیے کہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے احکامات پہ اپنی زندگی گزارتا ہے، کہ اس ہدایت سے ہم یہ دیکھیں کہ اس کی یہ آخرت میں ہوگی، لیکن اس کا تعلق دنیا کے اعمال سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال اگر دنیا میں درست کر دے تو آخرت میں ہماری رہنمائی جنت کے راستے کے اوپر ہوگی، اور اگر ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اگر ہمارے اعمال دنیا کے اندر جو ہیں وہ ہدایت سے ہٹے میں، تو پھر آخرت میں بھی یہ جو ہدایت ہے وہ جہنم کی طرف ہوگی۔ اللہ آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، پی ایچ ڈیاں کیے ہوئے ہیں، اسپورٹس پہ بات کرو پورا ان کو عبور حاصل ہے، سیاست پہ بات کرو پورا عبور ان کو حاصل ہے، ہر بات ان کو پتہ ہے، دنیا کے فیشن کی بات کر لو، کاروں کی بات کر لو، ٹی وی کی بات کر لو، ڈفرنٹ ماڈلز کی بات کر لو، ڈفرنٹ قسم کے فیشنوں کی بات کر لو، دنیا کے اندر اس وقت کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اس کی بات، ہر بات کے اوپر ان کو ہم حیران رہ جاتے ہیں، اللہ ان کی دیکھو ایکسپرٹیز ہے ہر چیز کے اندر، لیکن جب ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرو تو چند الفاظ ان کے منہ سے نکلتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اعمال کو ایسا بنا دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد خود بخود انسان کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ قیامت والے دن یہ ہدایت انہیں ملنے والی ہے تو کس طرف، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ تو حدیث کے جس طرح سے الفاظ ہیں کہ جنتیوں کے بہت ہی خوشخبری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دنیا میں اپنے گھروں سے ایسے واقف نہیں ہیں جیسا کہ وہ جنت میں اپنے گھروں کو پہچانتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ سبحانہ تعالی یعنی جنت، دنیا میں جو انسان نے کوششیں کی ہیں ہدایت توفیق حاصل کرنے کے لیے، جو کوششیں کی ہیں، قیامت والے دن جب وہ جنت میں انٹر ہوں گے تو کنفیوز نہیں ہوتے پڑیں گے میرا گھر کا ہے، بلکہ ان کو خود بخود اپنے گھروں کی پہچان ہو جائے گی، اپنی ایسی نیکیاں انہوں نے کی ہوں گی کہ جس طرح ہم پچھلی دفعہ بات وہ ڈسکس کر کے گئے تھے، ایک چھوٹی سی نیکی کہ 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کا ایک محل اللہ تعالیٰ جنت میں بنا دیتا ہے۔ وہ پہچانتے ہوں گے کہ میرے 10 دفعہ جو سورہ اخلاص پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے جو محل بنایا وہ یہ والا ہے، وہ پرٹیکولرلی اپنے ہی گھروں میں جائیں گے جب وہ داخل ہوں گے۔ اور جنت کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے، جنت کے 100 درجے ہیں، اور ان درجوں کے اندر انسان جو ہے سبحان اللہ وہ مسلمان اپنے گھر کو، اپنے ایگزیکٹ اس محل کو، ایگزیکٹ اس جگہ کو پہچانتا ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی نیکیوں کے سبب بنائے ہوں گے۔ تو یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں ان کو قیامت والے دن جنتیوں کو اور جہنمیوں کو دیں گے، اور جہنم میں بھی ایگزیکٹ جہنم میں اسی جگہ پہنچا دیے جائیں گے، اسی جگہ کی طرف، یعنی جس طرح وہ ایک انسان کو نشہ نہیں ہوتا
کہ جب وہ نشے میں اس کو پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ چلتا چلا جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو اسی قسم کی ہدایت دیں گے کہ وہ خود بخود جہنمی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے عذاب کی اسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں پر جس قسم کا عذاب ان کے لیے لکھ دیا گیا. اور اسی طریقے سے جنتی بھی خوشی خوشی، ظاہر سی بات ہے کہ جنتیوں کے لیے تو وہی وہ دن ہے جس کے انتظار میں انہوں نے اپنی دنیا کی ساری خواہشوں کو، اپنی دنیا کی ساری آسائشوں کو، اپنی دنیا کی ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، اپنی آسائشوں کو دور کر دیا اپنے سے، اور چاہا یہ کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان بہترین جنتوں کے اندر داخل کریں اور وہ بہترین صلے عطا کریں کہ جس کی خاطر وہ اس دنیا کی تکلیفوں کو مول لے رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ انسان اپنے آپ کو سائنس میں بہت کامیاب سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی ہدایت کی ہوئی ہر شے اپنی اسی مقصد کو حاصل کریے. آج تک مخلوق نے اللہ کی کسی چیز کے مقصد کو چینج کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے جو مقصد کے لیے جس چیز کو پیدا کیا ہے، انسان اللہ کے ساتھ مقابلہ نہ کرے. اگر وہ سائنس میں ترقی کر لے تو بھی اپنے آپ کو مخلوق سمجھتے ہوئے اطاعت گزار بنے. یہ کیسی سائنس ہے جو آج لوگوں کو جو ہے وہ اللہ سے دور لے جا رہی ہے؟ دراصل تو اس سائنس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور زیادہ اللہ کے قریب کرنے کے اسباب پیدا کیے. پھر جو نہیں آتے اللہ کی طرف اور اللہ کا انکار کرتے، دراصل ان کے دل ہی گمراہی کے اوپر جو ہے اللہ نے مہریں لگا دی ان کے دلوں کے اندر کہ اب وہ ہدایت کے راستے کو پا ہی نہیں سکتے. یہاں تک ہم نے آج کوشش کی کہ اللہ کے الہادی ہونے کو ہم سمجھ سکیں، اللہ کے اس نام سے جو ہدایتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور اپنی مخلوقات کو دیتے ہیں ان کو سمجھ سکیں. انسان کے کرنے کے کیا کام ہے اس نام کو جان لینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے. بہت ہی جس طرح میں نے آپ سے کہا نا، یہ بہت سارے جو نام آج تک ہم پڑھ کے جا چکے ہیں ان کے اندر سے کچھ نام ہیں وہ چپک جاتے ہیں انسان کے دماغ سے، اور ہر دعا کے اندر انسان جو ہے وہ اس کو کرتا ہے، حالانکہ ہر ہی نام کو سمجھنے کے بعد اسی کے مطابق اس نام کو لیا جانا چاہیے. تو الہادی نام سمجھنے کے بعد انسان کی زندگی میں بہت سے کام ہیں جو اس کو کرنے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے وہ ریلیٹڈ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ کلاس کے اندر ان باتوں کا احاطہ کر سکیں باذن اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اگر ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما چکا ہے کہ جس کو اس نے ہدایت یافتہ بنانا، تو یا رب العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان میں سے کر دے، ہمارے ازواج کو ان میں سے کر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ ہدایت دے دینے کے بعد ہم سے نہ چھیننا یا رب العالمین. یہ ہدایت اگر تم نے ہمیں دے دی تو اب ہم سے نہ چھیننا، ہمارے دلوں کو جو ہے اس کے اوپر ثابت کر دے، اور اگر یہ ہم سے چھین گئی تو پھر تیرے علاوہ کوئی ہم پر رحم فرمانے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ اس نام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کے ذریعے سے صحیح فائدے اٹھانے والا ہمیں بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر دے. دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں عطا فرمائے اور ہماری ہدایت فرمائے اس رستے کے اوپر کہ جس کے اوپر چل کے ہم جو ہے اللہ کی جنتوں کو حاصل کر سکیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا وکثیرا.